نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما تمام ہی محترم مہمانان، میرے سامنے موجود تمام ہی میرے محترم بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت تفصیل کا کوئی موقع نہیں ہے، آپ حضرات کو مشاعرہ سننا ہے، اس لیے میں بہت زیادہ اس میں آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا۔ اور جو ہم نے پروگرام بنایا تھا عظیم الدین صاحب نے، ہم نے صلاح الدین سر نے، اور جو ایک کنسپٹ ہمارے ذہن میں تھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام چیزیں یہاں پر آ چکی ہیں، اور ہمارے ذمہ داران نے جو بات آپ کے سامنے رکھی ہے بہت تفصیل کے ساتھ وہ چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ بات عرض کرنا صرف یہ ہے کہ جماعت اسلامی جہاں پر جو یہ کام کرتی ہے تو یہ اسلام کو الگ الگ خانوں میں تقسیم نہیں کرتی، بلکہ زندگی کے ایک اکائی اور ایک یونٹ کے طور پر دیکھتی ہے۔ اور اس لحاظ سے جتنے شعبہ زندگی ہے تمام شعبوں میں ہم بڑھ چڑھ کر کے کام کریں، اور اس لحاظ سے ہماری پوٹینشیل اسٹرینتھ ڈیولپ ہو، اس لحاظ سے لوگ آگے آئیں، یہ اس کا مقصد ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے ادب کا جو میدان ہے اس کو کیسے خالی چھوڑا جا سکتا ہے؟ قرآن تو ادب کا شاہکار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوتیت بجوامع الکلم۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو مولانا مودودی کے اس شہر میں جہاں سے مولانا مودودی نے آغاز کیا آپ کی پیدائش کا یہ شہر، تو وہ وہاں پر مولانا کا جو ادبی جو پورا ایک ورک ہے، اور وہ اس حوالے سے کہ ادب کے اندر مقصدیت لانا، اس کو پاکیزہ طور پر استعمال کرنا، ٹھیک ہے وہ تفریح کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے، وہ ادب برائے ادب نہ رہتے ہوئے اس میں مقصدیت ہو۔ اور اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو آج کے اس دور میں ایک جدید دور کے تقاضوں کے طور پر جو چیزیں سامنے آتی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر فائلز جیسی فلم بنتی ہے، اس کی اسکرپٹ رائٹنگ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، وہ صحیح ہے غلط ہے وہ اس پر میں گفتگو نہیں کر رہا، لیکن آپ وہ جو اسکرپٹ رائٹنگ کا فن ہے وہ بھی تو ایک فن ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ادیب ہیں، ہماری جو آنے والی جو نوجوان نسل ہے، وہ اس لحاظ سے آگے بڑھے اور صالح اور پاکیزہ ادب اور بامقصد ادب کے ساتھ وہ آگے بڑھے۔ اور علامہ مودودی علیہ الرحمن نے فرمایا کہ صالح پاکیزہ ادب جو گندگی سے پاک ہو، جو باطل عقیدے کو اور جھوٹ کو، منکرات کا جو ابطال کرے، اس کے ساتھ ہی ذہن سازی کرے، دلوں کو مسخر کرے، قلوبوں کو متاثر کرے، حرکت پر آمادہ کرے، جوش اور ولولہ عطا کرے۔ ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، علامہ نے بات کہی تھی۔ تو ایسا ادب اور ایسے ادیب تیار ہوں، اور یہ جو زندگی کے جو مختلف میدان ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا میں اور اس میں آج جس طرح سے کوششیں ہو رہی ہیں، جس طرح سے زہر پھیلایا جا رہا ہے، اس کے مقابلے میں اس زہر کا تریاک ہے نا، جو نفرت پھیلا رہے ہیں، اس کے مقابلے میں اس محبت کے پیغام کے ساتھ اور اس زبان میں اس لیول پر اس کوالٹی کی چیزیں جو تو ہم لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں، یہ اس پروگرام کا مقصد ہوتا ہے۔ ادارے ادب اسلامی اسی لحاظ سے یہ قائم ہے، اور ہم نے اسی میں یہ اس بات کی بھی کوشش کی کہ ہم شکر گزاری کریں اپنے ان ہمارے جو لوگ ہیں جن کے احسانات ہیں ملت پر اور امت پر، بہت خاموشی کے ساتھ کام کرنے والے۔ تو نمائندے کے طور پر ہم نے 3 حضرات کا انتخاب کیا، ہمارے ڈاکٹر شیخ رمضان صاحب، مرزا محمد خضر صاحب، خالد سیف الدین صاحب، بہت سارے نام ہیں ماشاءاللہ سے۔ اورنگ آباد میں تو ایک درخشاں ایک کہکشاں ہے ستاروں کی، جو اس میں کئی لوگ آپ کو ملیں گے جو مختلف فیلڈ میں مختلف عنوانات سے کام کر رہے ہیں۔ تو کوشش اس بات کی ہے کہ ان کی شکر گزاری بھی کی جائے، اور یہ ہمارے لیے وہ انسپائریشن کا وہ ذریعہ بھی ہیں، ان کے کاموں سے واقفیت کرائی جائے۔ اور ظاہر ہے کہ جو بات آئی کہ صاحب مرزا محمد خضر صاحب نے کہا کہ صاحب میں آپ کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں، آپ تمام حضرات کبھی ہم الگ نہیں، چاہے نور الحسنین صاحب ہوں، چاہے خالد صاحب ہوں، سب لوگ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مقصد اور ایک کاز کے لیے جب ہم سب مل جل کر کے آگے بڑھیں، ایک بڑا مقصد، جماعت بھی اس مقصد کو لے کے چلتی ہے، اقامت دین کا وہ نصب العین، انسانوں کی خدمت، انسانوں کے لیے کام کرنا، اللہ کا پیغام ان تک پہنچانا، اور اس کے لیے جو مختلف طریقے ہوتے ہیں ان تمام طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے کام کرنا، یہ اسی کا ایک حصہ ہے۔ یہ اس پروگرام کا دوسرے حصے کا خاکہ تھا، اور جو تیسرا حصہ ہے مشاعرہ، اس کے پیچھے بھی یہی مقصد ہے کہ اس کے اندر بھی وہ جو مقصد ہے، مقصدیت کے ساتھ ہم آگے بڑھیں، نئے شعراء ہمارے اس لحاظ سے تیار ہوں، اچھی شاعری لوگوں کے سامنے آئے، اور اس کے ذریعے سے ہم سماج کی اصلاح کا بھی کام کر سکیں، لوگوں کو جوڑنے کا کام کر سکیں، اور یہ جو محبت کا پیغام ہے اس کو پھیلانے والے ہم بنیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔